اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج اس چینل میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس چینل کو سب سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ویڈیوز کے لیے اور تمام خوابوں کی تعبیر کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کو اس چینل پر الف سے لے کر یہ تک تمام جتنے بھی حروف بنتے ہیں اس میں سے جو خاص حروف ہیں ان سب کی تعبیر انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ تو اگر آپ ہمیشہ سے خواب دیکھتے آ رہے ہیں، انسان کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو خواب نہ دیکھے، ہر انسان کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھتا ہے، کبھی مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو روز ہی کوئی نہ کوئی خواب آتا ہے اور وہ اس کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے اوپر ہر ایک حرف سے، ہر ایک لفظ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو تعبیر ملے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آپ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی کی نئی ویڈیوز جتنے بھی خواب کی تعبیر سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ جی، تو آج کا جو ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے خواب میں آبادی دیکھنا، یعنی کہ کوئی جگہ ویران تھی اور اس جگہ پر آبادی ہو گئی، لوگ آ کے بس گئے یا وہاں پر گھر وغیرہ بن گئے، مکان بن گئے، لوگوں نے آ کے اس جگہ کو آباد کر دیا۔ اگر آپ ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں تو بڑی اوتھینٹیکیٹڈ ہے یہ تعبیر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ تو خواب میں اگر آپ آبادی دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ویران جگہ کو آباد کرتا ہے یا وہاں پر آبادی ہے، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور جو ان کے مشابہ ہیں، تو یہ دین اور عقل کی اصلاح اور آخرت کے ثواب کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ ویران زمین کو خود آباد کیا ہے کسی نے، جیسے سرائے یا دکان وغیرہ بناتا ہے یا کوئی گھر وغیرہ جا کر کسی جگہ پر بنا دیتا ہے اور وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، بالکل ویران کوئی میدان وغیرہ ہے، جیسے کیا کہتے ہیں، سرائے ہے، کوئی صحرا ہے، وہاں پر جا کے آپ نے آبادی کی ہے خود، تو اس جہان کے فائدے اور خیر کی دلیل ہے۔ اور اگر آباد جگہ کو ویران دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ بلا اور مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو آباد جگہ میں مقیم دیکھے یعنی اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آباد جگہ میں رہتا ہے، اس کی رہائش جو ہے وہ ایک آباد جگہ میں ہے جہاں پہ اچھے خاصے لوگ رہتے ہیں، تو دلیل ہے کہ آبادی کے اندازے پر خیر اور نفع پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھا ہے تو شر اور فساد اور نقصان پائے گا۔ اس کے خلاف دیکھنا یعنی اگر دیکھے کہ خود ویران جگہ پہ رہتا ہے تو پھر شر اور فساد اور نقصان کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آبادی دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ پہلا، اس جہان کے کاموں کی اصلاح پر۔ دوم، خیر اور منفعت، یعنی خیر بھلائی پائے گا اور منافع پائے گا۔ سوم، مراد و کامرانی سے کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل کی جو خواہش ہے وہ پوری ہونے والی ہے اور کامرانی آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ نمبر 4، بستہ کاموں کی کشائش، یعنی جو آپ کے رکے ہوئے کام تھے یا جو نہیں ہو پا رہے تھے وہ اب اچھے سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو یہ تھی ناظرین خواب میں آبادی دیکھنے کی تعبیر۔ اب اگر میں آپ کو ساتھ ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کوئی برا خواب کبھی دیکھ لیتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سمپلی اگر آپ کبھی برا خواب دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی جاگ ہو جاتی ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے الٹی طرف، اپنی بائیں طرف آپ نے 3 دفعہ تف کرنا ہے، جس طرح ہم تھکتے ہیں نا، تھتکارتے ہیں، اس طرح آپ نے 3 دفعہ کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس خواب کی تعبیر اگر بد ہے تو اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے، اور اگر اس کی تعبیر نیک ہے تو اس کو تعبیر فرما، اس کو جلدی میرے سامنے لے آ۔ اس دعا مانگنے سے اور اس طرح کے عمل کرنے سے آپ کے دل کو بھی سکون مل جائے گا، اور اس طرح کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے
خواب کی تعبیر جو ہے اگر بری ہوگی تو اسے رد فرما دیتے ہیں، اور نیک ہو تو اسے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی کروٹ چینج کر لینی ہے۔ اگر آپ بائیں کروٹ پہ سوئے تو آپ دائیں پہ سو جائیں، دائیں پہ سوئے تو سیدھے ہو کے سو جائیں، سیدھے سوئے ہوئے تو الٹے بائیں دائیں کچھ بھی اس طرح کا کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس دن اگر آپ نے بہت ہی برا خواب دیکھ لیا، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، تو آپ اسی دن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل حاجت اسی دن اٹھ جائیں، جب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تو ہم نہیں پڑھ سکتے کوئی نفل، اور اس سے پہلے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ پہلے ہم نفل پڑھ لیں، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نفل نماز پڑھنے کا ٹائم آیا، آپ اس میں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے اس خواب کی تعبیر بد ہے تو اسے رد فرما دے، اور اگر یہ نیک ہے تو اسے تعبیر فرما دے۔ بس اتنی سی بات ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اوکے جی ویورز، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔